پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں سستی بہت زیادہ ہے. میں پنجاب والوں کو دیکھتا ہوں, پنجابی قوم چست بہت ہے. کوئی کاروبار شروع کرے گی نا, اس طرح یہ کوئٹہ میں بھی میں نے دیکھا ہے, یہ لوگ چست بہت ہیں. آپ دیکھو صبح 3 سے 4 بجے ہوٹل کھلنا شروع ہوتا ہے, اور اپنے گاؤں دیہاتوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بھی لگا دیتے ہیں 3 سے 4 بجے. ہمارے کراچی میں جو سستی کا ریشو ہے وہ پاکستان میں دوسری قوموں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوتا ہے. بہت احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی کو برا نہ لگ جائے. تو پھر کاروبار کہاں ہوگا میرے بھائی؟ تو محنت پہ اللہ دیتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, بس ایک واقعہ چھوٹا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ کئی بار پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہم جہاں مدرسے میں جو ہے ہم پڑھتے تھے, تو سامنے ایک دکان تھی, بیکری آئٹم ہوتا تھا اس کے پاس. تو ہم بھی ناشتہ وہیں سے خریدتے تھے جا کے. کبھی باقر خانی لے رہے ہیں, کبھی بسکٹ لے رہے ہیں, قریب میں دودھ ہوتا تھا. تو ہم جاتے تھے صبح صبح روزانہ وہاں سے بیکری آئٹم لیتے تھے, یا کبھی شام کو چلے گئے چائے کے ساتھ, پاپے واپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, وہاں سے لے کے آتے تھے ہم. وہ فریش مال بنتا تھا اس بیکری میں, تو اچھا لگتا تھا ہمیں. اچھا, ہم جب بھی جاتے تھے, وہ پنجاب کے لوگ تھے, ہم جب بھی جاتے تھے ہم دیکھتے تھے جہاں رش ہوتا تھا اس کی دکان پہ, اور ٹھک ٹھک چل رہا ہوتا تھا نا حساب. بھائی 6 باقر خانیاں ٹھک 6 باقر خانیاں آئی, ایسے ملازمین ایسے گھوم رہے ہوتے تھے. وہ بھی صبح صبح اٹھ جاتے تھے 4 بجے, اور ایسے ٹھک 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 کاروبار چل رہا ہوتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا وہ پنجاب سے اپنے کسی بھائی کو لے آئے, جیسے بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی کو بھی انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ اس بزنس میں تم بھی آ جاؤ. چھوٹا بھائی آیا, اب میں جیسے کھڑا ہوں, یار وہ ذرا بریڈ دینا, وہ جا رہا ہے بریڈ لینے کے لیے, پہلے یوں کھجا رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, پھر وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے, پھر بریڈ لے کے آیا. تو اس کے بڑے بھائی اس کو بولتے تھے, یار بیٹا کاروبار ایسے نہیں ہوتا, ابھی تجھے ہم نے گاؤں سے بلایا ہے, تھوڑا سا سیکھ لے, جو کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں ان کو نمٹا, یار آرام کے وقت آرام کر لینا, ابھی تو کیا ہے, دیکھ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ پنجاب کا بتا رہا ہوں, پنجاب والے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں. پٹھان لوگ بھی اسی طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. کاروبار میں نا جب کوئی دیکھتے ہیں نا نیا سست آ گیا ہے, ان کو پتا ہے تو سارا بزنس تباہ کر دے گا یہ, تو ان کے ہاں سافٹ ویئر اپڈیٹنگ کا جو انتظام ہے وہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے, یہاں کراچی میں نہیں ہے. تو میں 1 ہفتہ ہو گیا وہ دیکھ رہا ہوں, وہ یہی اس کو بھائی زیرا پلس بسکٹ چاہیے یا نمکین بسکٹ چاہیے, جا رہا ہے بڑے آرام سے لا رہا ہے. وہ اس کو بار بار سمجھے, بیٹا ایسے نہیں ہوتا یار, اس کا نام میں بھول گیا, بیٹا ایسے نہیں ہوتا, دیکھ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. وہ نہیں سدھرے بھائی, وہ ہوگا کوئی 24-25 سال کا, وہ نہیں سدھرے. وہ تو شکر ہے موبائل اس وقت نہیں تھا, ورنہ موبائل میں لگ جاتا وہ. ایک دن کیا ہوا, میں آیا ہوں صبح صبح دیکھا ہوں وہ بھی روبوٹ کی یعنی ایسے بھاگ رہا ہے مچھلی کی طرح نا, ٹھک باغر ہانی, ٹھک باغر ہانی, یار زیرا پلس بسکٹ, ٹھک سے زیرا پلس بسکٹ, 2 بریڈ, ٹھک سے 2 بریڈ, ایسے بھاگ رہا ہے. میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے یار. ایک دن میں نے وہاں پوچھا, یار یہ ایک دم سے, انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نے طبیعت سے دھویا ہے اس کو. 1 ہفتے تک ہم اس کو سمجھا رہے تھے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ بزبان حال کہہ رہے تھے ہمارے ہاں اسی طرح سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, نیا نیا آتا ہے, ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس کو ہم نے کمرے میں لے کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو, اگلے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. تو میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے گھر میں جو بچہ سست ہو کوئی اور نہ کرے, موبائل میں لگا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا, پڑھائی نہیں کر رہا, یہ جا نہیں رہا, تو بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کراچی میں یہ کلچر ہے نہیں. بڑے بھیا چھوٹے بھیا احترام میں, بس بڑے بھیا چھوٹے بھیا. کراچی میں منہ کے فائر بہت ہیں, ادب احترام بہت ہے. پہلے لوگ سندھ میں, ہمیں سندھ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ملے, کہتے ہیں کہ بوڑھے تھے وہ, کہتے ہیں ہم تہذیب سکھانے کے لیے بچوں کو کراچی بھیجا کرتے تھے, تہذیب سکھانے کے لیے کراچی کے اسکولوں میں. آئیے بیٹھیے, آج آپ جناب سیکھ کے آتا تھا وہ. تہذیب میں کراچی بے شک آگے ہے, میرے بھائی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے. یہ کاروبار نہیں کریں گے. ہاں دکانوں پہ بیٹھ کے جو منہ کی فائر ہوتے ہیں وہ وہی ہے جو لال رومال والوں نے نقشہ کھینچا ہے. دیکھا ہے نا, وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 1 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں 1 نہیں ہے, کرنا ہے تو 1.5 سے کر. یہ لونڈے لپاڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ہوٹلوں میں, کرنا ہے تو کس سے کر, 1.5 سے. ابے 1.5 کیا, جب کرنا ہے تو 2.25 کروڑ سے کرو نا. اتنے میں وہ آیا کہ پراٹھا, چیز پراٹھا اتنا ہے نہیں, وہ والا سادہ پراٹھا لے, مہنگا ہے وہ. 1 پراٹھے میں 4 آدمی شریک ہو رہے ہیں,
تو ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو تم باتیں 1.5-2 کروڑ کی، میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید کے جاؤ گے. تو انہوں نے بڑا اچھا رکشا کھینچا وہ لال رومال والوں نے. تو یہی چل رہا ہے منہ کے فائر، اس کو کہتے ہیں منہ سے. ہمارا ایک بھانجا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ جب بھی جاؤ نا گھر میں ٹھیاؤں 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 وہ پلاسٹک کی بندوق لے کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ منہ کے فائرنگ ہے بھائی، یہ جتنی مرضی کر لو. تو خیر توکل کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ پہ اعتماد کرو 1 سال تک تو ٹھیک ہے، باقی کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ چھوڑ دو. اور دنیا سے محبت نہ کرو. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو میں نے آیت پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ٹینشن کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد اسامہ بل محمد شمیم کدھر ہیں بھائی؟ آپ ہیں. دلہن کا نام یمنا شمیم. یمنا شمیم. محمد اسامہ کے ابا کا نام بھی شمیم ہے، دلہن کے ابا کا نام بھی شمیم. واہ واہ استاد، صحیح ہو گیا. یمنا شمیم بنت شمیم احمد، یہ دلہن کا نام ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 1 دہائی سینکڑا ہزار 10 لاکھ 1 لاکھ روپے میں یمنا شمیم بنت شمیم احمد کا نکاح محمد اسامہ ول محمد شمیم سے کروں، اجازت ہے جی؟ محمد خضر بن محمد راؤ ولد محمد بن اشرف، پورے دادا کا نام بھی لکھ لیا ماشاء اللہ. محمد خضر بن محمد راؤ کون ہے؟ آپ ہیں. دلہن کا نام علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال، ان کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال کا نکاح محمد خضر بن محمد راؤ ان سے کروں، اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد اسامہ ول محمد شمیم، میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح یمنا شمیم بنت شمیم احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد خضر بن محمد راؤ بن محمد بن اشرف، سبحان اللہ، اس پورے نسب کے ساتھ آپ نے علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض قبول کیا؟ جی مجھے قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں دونوں کے خاندانوں کو تادم حیات نصیب فرما، ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما، محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. ان نکاحوں کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، فساد سے اللہ ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو. ایک سیلفی ان کے ساتھ لے لیں پھر آپ کی چھٹی. مودی صاحب میں نے سنا کہ دین عقل کا نام ہے، عقل کا نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کا کہتا ہے، اور اسلام کو موسٹ لاجیکل اینڈ
پریکٹیکل ریلیجن کہا جاتا ہے. اس پر میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام لاجک کا مذہب ہے یا بے عقلی کی باتوں کا حکم دیتا ہے. اس کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. دیکھو قرآن میں اللہ نے حکم دیا، بتایا ہمارے بارے میں، وَكَذَلِكَ، وہ ان کی شادی ہو گئی، آپ کی نہیں ہو رہی، اب آپ ادھر توجہ رکھیں. جب آپ کی ہوگی تو آپ بھی انجوائے کرنا. ابھی کسی اور کی ہوئی ہے تو بس نکاح میں شرکت ہو گئی، کافی ہو گیا. اب آپ توجہ کے کہاں رکھیں؟ یہاں رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں نقل کا نام ہے، جو اوپر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، عقل کا نام نہیں ہے اسلام. یہ بالکل غلط ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا. بیلنس کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں وہ رائے قائم کرنا جو بیلنس رائے ہو، اعتدال کی رائے ہو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ لوگ جواب دو نا. اب میں کہوں کیونکہ میں ہاتھ سے 100 کلو وزن اٹھا ہی نہیں سکتا تو ہاتھ تو عاجز ہے، لہذا میں 1 کلو بھی وزن نہ اٹھاؤں، یہ غلط بات ہوگی نا. بھائی 1 کلو وزن 2 کلو وزن اٹھا سکتے ہو وہ اٹھاؤ، 100 کلو نہیں اٹھا سکتے وہ مشینوں سے اٹھواؤ، وہ خود نہ اٹھاؤ، وہ ان سے اٹھواؤ جو اٹھا سکتی ہیں یہ وزن. تو ہر صلاحیت اللہ نے انسان کو محدود دی ہے. تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے؟ ظاہر عقل بھی کیا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، وہ بھی محدود سوچتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو کہ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو. یہ تو حماقت اور بیوقوفی کی علامت ہوگی. ایک چیز اللہ نے تمہیں دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تبھی قرآن جگہ جگہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے یہ اسلام ہے، یہ عقل مندوں کے لیے، یہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. تو عقل استعمال کرنی ہے، لیکن کیا لامحدود؟ نہ، ہر جگہ تمہاری عقل کام نہیں کرے گی. تو وہ لمٹ کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں نہیں عقل کو لے کر آنا، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کی بات آ جائے اور وہ تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو تو کہہ دینا کہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے، اللہ کی بات کیا ہے؟ درست ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. مادہ پرست کیا کرتا ہے؟ مادہ پرست وہ عقل وہاں بھی استعمال کرتا ہے جہاں عقل استعمال نہیں کرنی. خدا رسول کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھوکریں کھاتا ہے جو کہ کھا رہے ہیں. آپ دیکھو ہومو سیکسولیٹی کو عقل استعمال کر کے ہی تو لیگل کیا ہے ان لوگوں نے. زنا کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے، شراب کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے، عورت اور مرد کے حقوق برابر کر دیے. کیا استعمال کر کے؟ عقل استعمال کر کے. گھر میں سربراہی ختم ہو گیا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. نشے کو لیگل کر دیا عقل استعمال کر کے. جو بدبودار جمہوریت ہمارے سروں پہ مسلط کی ہے، جس میں ایک پکوڑے والے کا، ٹماٹر والے کا ووٹ اور ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل آدمی کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے. یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ کھوپڑی استعمال ہوئی ہے، غلط استعمال ہوئی ہے. اگر صحیح استعمال ہوتی تو یہ نہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں عقل استعمال ہو کے ہی ہو رہی ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بڑے دنیا کے جو رشیا تھا، سوویت یونین، اس نے، ان کے بڑے بڑے دانشوروں نے کمیونزم کو دنیا میں فروغ دیا عقل استعمال کر کے، اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. جب افغانستان سے مار کھا کے نکلا ہے نا رشیا، تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو تجربہ ہے نا اس نئے نظام کا، یہ چھوٹے سے گاؤں پہ پہلے کر کے ٹرائی کرنا چاہیے تھا. چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا؟ اتنے بڑے ملک پہ کر دیا، ملک کی سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ سارے کھوپڑی رکھنے والے لوگ تھے، بیوقوف نہیں تھے. یہ ڈاروین نے عقل استعمال کر کے انسان کو بندر سے پیدا کر دیا. حالانکہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے یہ کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان بن گیا. بیچ کی لاکھوں کروڑوں نسلیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. دم بھی ایک دم شارٹ. ابے کچھ ایسے بندر ابھی تو ہوتے جن کی دم تھوڑی سی ہوتی، تھوڑے سے جمشید استغفر اللہ، تھوڑے سے انسان لگ رہے ہوتے، تھوڑے سے بندر لگ رہے ہوتے. ساری بے عقلی کی باتیں انہی عقل مندوں نے کی ہوئی ہیں، بے وقوفوں نے. تو بہن سے شادی حرام ہے، عقلی کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی؟ ہے بھائی؟ عقل تو کہتی ہے کیا ہے بھائی، وہ بھی عورت ہے. آپ کہو غیرت کے خلاف، غیرت کو ایکسپلین کر سکتے ہو؟ غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں عقل نہیں کام کرتی، وہاں وہی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو اسلام کہتا ہے عقل کا بھرپور استعمال کرو،
لیکن جب خدا کوئی بات کہہ دے تو پھر وہاں اللہ کے سامنے آپ عقل یوز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے سامنے میڈیکل سائنس میں اپنی عقل کے بجائے کس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. آپ بیمار تھے, ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا. آپ نے کہا میں تو پہلے ہی بیمار ہوں, اوپر سے ٹیکا لگا کے مجھے اور تکلیف دے رہے ہو. آپ کو تو مجھے چاہیے راحت پہنچاؤ, آپ ٹیکا لگا کے تکلیف دے رہے ہو. آپ کیا بولو گے؟ ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پھر تو کہیں اور سے علاج کر لے بھائی. تو شیطان نے اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کی تھی. اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے بولا میں نہیں کر رہا, میری تو کھوپڑی میں ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ مٹی سے بنایا تو میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ سب چیزیں بے عقلی کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بچے کو ذبح کرو. اب بچے کو ذبح کرنا عقل کے میں آتا ہے؟ خلاف عقل ہے نا یہ تو. یہ خلاف عقل نہیں, ماوراء العقل ہے. بھائی کیوں بچے کو ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے تو پھر اپنی عقل استعمال نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے اسلام کہتا ہے عقل کو استعمال کرو, بھرپور طریقے سے استعمال کرو. لیکن جو عقل خدا رسول کے خلاف جاری ہو نا, تو پھر یہ تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھنا معاذ اللہ شروع کر دیا آپ نے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا, ماوراء العقل ہوتا ہے. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے, عقل سے بالاتر ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی بات عقل کے خلاف اسلام نہیں کہے گا. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کا 5 ہونا عقل کے خلاف ہے. کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف بات کرنا شروع کر دے وہ مذہب ہی باطل مذہب ہوگا, وہ مذہب برحق ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ہے کہ میں آپ سے کہوں 356 کو 648 سے ضرب دیے جائے تو 6564 جواب آتا ہے. اب یہ عقل سے بالاتر ہے, پتہ نہیں بھائی کیلکولیٹر پہ ٹیسٹ کریں گے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی, عقل سے بالاتر چیزیں, اس میں اسلام رہنمائی کرتا ہے. خلاف عقل کوئی بات اسلام نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں, دوسرا طبقہ ایک تو وہ ہمارا لبرل سیکولر لوگوں کا ہے جو ہر جگہ عقل استعمال کرتے ہیں. دوسرا وہ مذہبی متشدد لوگوں کا ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. جیسے شف سرکار پھو پھو کر کے لوگوں کے گھٹنے جڑ رہے ہیں. اب میں نے عقل استعمال کر کے میں نے کہا تھا کہ شف سرکار کو کہ ایک سلنڈر بھروا دو آغا خان میں, وہ اسپرے کر دیا کریں گے تو تمہارا بھی ٹائم بچے گا, کتنے مریضوں کو شفا مل جائے گی. تو اس پہ غصہ ہو گیا, یہ میرا مذاق, یہ وہ. بھائی بے عقل لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شف سرکار کے پاس جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگوانے کے لیے اور اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. کمبختو اس کے مسئلہ حل ہوا ہوتا تو عامل تھوڑی بنا ہوتا, وہ اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اس لیے تعویذ گنڈوں کا کام شروع کیا اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے اپنے مسائل حل ہوئے ہوتے تو نہیں ہو رہے, کہیں جاب نہیں مل رہی بیچارے کو, کچھ آتا واتا نہیں ہے, نہ مفتی ہے نہ عالم ہے کہ لوگوں کو مسائل بتائے, تو پھر اس کے پاس یہی راستہ ہے جن چڑیل بھوت کا بزنس شروع کر دے. وہ تو اس نے کر دیا, تم بھی جا رہے ہو. مفتی صاحب کیا ایسا مذاق کرنا جائز ہے جس میں جھوٹ بولا جائے لیکن کچھ دیر بعد سچ بتا دیا جائے جیسے عام طور پر ہوتا ہے؟ جائز ہے بھائی. جھوٹی کہانیاں بشرطے کہ وہ یہ اس کو لوگ سچا نہ سمجھیں, فرضی کہانیاں, اس کو جھوٹی نہیں کہا جائے گا, فرضی کہانیاں. یہ تو حکایات ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں, لیکن ایسی کہانی جس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں پھر وہ جھوٹ میں آ جائے گی. اس سے پھر منع کیا گیا ہے. ہم جو چوہے, اور میں نے شیر کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک چوہے نے جو ہے وہ ہتھنی کو پرپوز کیا نا, پرپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہتھنی نے بولا کم بخت, گالیاں دی اس کو, تو اپنی شکل دیکھ, کلر دیکھ, اپنا قد دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ خالی. تو اب یہ سچی میں تھوڑی ایسا ہوا ہوگا. لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, مجھے بھسانے کے لیے جھوٹی کہانیاں سناتے ہو. بھائی یہ تو سب کو پتا ہے یار, ایک فرضی واقعہ ہے, لیکن کانفیڈنس تو ہے نا, بہرحال کانفیڈنس یہ ہو گیا. مفتی صاحب اگر انسانوں کو فری ول کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تو جنات کو کیوں نہیں؟ دیکھیں جنات کے اندر کوالٹیز انسانوں جیسی نہیں ہے. جنات میں شر کا مادہ غالب ہوتا ہے, انسان میں ایسا نہیں, انسان میں خیر کا مادہ غالب ہوتا ہے. جنات جھوٹ بولتے ہیں. کوئی جن سچی مچی میں آ بھی جائے نا تو وہ جو خبریں دے رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, تو سچ نہیں بولتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا تو بس اللہ کی مرضی, جس کو چاہے بنا دے. ویسے بھی زمین پہ حکومت جنات کر رہے ہیں یا انسان کر رہا ہے؟ بولو, راکٹ کس نے ایجاد کی؟ جنات نے. آپ کہہ سکتے جنات کو راکٹ کی ضرورت نہیں, وہ خود راکٹ ہیں. کیا خیال ہے؟ سب سے بڑی بات, انسان کے پاس کھوپڑی, یہ کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی. جنات کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, یہ والی کھوپڑی جنات کے پاس نہیں ہے. جو ذہانت اور مینٹیلٹی اللہ نے انسان کو دی ہے, یہ کھوپڑی ہے ہی نہیں جنات کے پاس. تبھی جنات انسان سے ڈرتے ہیں,
طاقتور ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں. شیر بھی ڈرتا ہے, ہاتھی بھی ڈرتا ہے انسان سے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو پتا ہے بھائی یہ جو کھوپڑی ہے نا, شیر کو پتا ہے یہ ایسی ٹرک استعمال کرے گا, مجھ پہ ٹکٹ لگا دے گا یہ, اور لگایا ہوا ہے. تو انسان بہت الگ فلم ہے. دماغ اور ذہانت اور علم کی جو صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, یہ صلاحیت اللہ نے جنات کو نہیں دی ہے. چلو بھائی, آج سوال کم ہے, ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.